अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा साहब का कल एक एतराफी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस बात का एतराफ कर लिया है कि मैंने जो 17 फरवरी को बयान दिया था वो तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा के कहने पे दिया था। अब तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा कौन है और वो बयान क्यों दिलवाया गया, ये सारी डिटेल आपको बताई जाएगी इसी व्लॉग में। इसके अलावा कल पीएसएल के सिलसिले में एक लाहौर में मैच हो रहा था, जिस मैच के दौरान इमरान खान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804 के नारे लगते रहे। पूरा स्टेडियम कैदी नंबर 804 के नारों से गूंजता रहा। वो नारे क्यों लगे, वो नारे किसने लगवाए और इस तरह के नारे लगाने वालों के साथ आइंदा क्या होने वाला है, ये तमाम डिटेल भी होगी इसी व्लॉग में। और आखिर में हम बात करेंगे कि बिलाखिर तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का फैसला कर लिया है, मगर इस बार तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर नहीं होंगे। तो कौन होगा तहरीक इंसाफ का नया पार्टी चेयरमैन, ये तमाम डिटेल भी है इसी व्लॉग में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कमिश्नर रावलपिंडी। अगर आपको याद हो तो पिछले व्लॉग में मैंने आपसे एक बात कही थी कि कमिश्नर रावलपिंडी साहब बहुत जल्द मंजर-ए-आम पर आने वाले हैं और वो मंजर-ए-आम पर आकर इस बात का एतराफ करेंगे कि मैंने 17 फरवरी को जो बयान दिया था वो मेरा बयान गलत था और मैंने जो कहा था वो गलत था। मैं उस पर शर्मिंदा हूं और मैं अपने किए की माफी मांगता हूं। इलेक्शन बिल्कुल साफ शफाफ हुए और मैंने जो कहा मैंने किसी की बातों में आके कहा तो बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया था उसी तरह कल कमिश्नर रावलपिंडी जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए और उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि जो बयान मैंने 17 फरवरी को दिया था कि हमने ठोस धांधली की, बदमाशी की, जो कैंडिडेट वो इलेक्शन हार रहे थे हमने उनको जितवाया, जो जीत रहे थे उनको हरवाया, मैंने अपने आरओस पर दबाव डाला, ये तमाम बातें जो कमिश्नर रावलपिंडी ने की थी वो तमाम बातों से यकसर जो है वो मुकर गए। क्योंकि जिस दिन से ये बयान कमिश्नर रावलपिंडी ने दिया था वो उस वक्त गायब थे, उस वक्त से गायब थे। उनके अहले खाना उनको बार बार तलाश कर रहे थे, लेकिन उनके लिए कोई खबर भी उनकी जो है वो नहीं मिल रही थी। कल जब वो अचानक आए इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए तो उन्होंने अपनी पिछली तमाम बातों को रद्द किया और उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि वो बयान जो मैंने 17 फरवरी को दिया था वो तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा जिसके साथ मेरे करीबी रवाबित थे उनके कहने पे मैंने दिया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं 32 साल से ब्यूरोक्रेसी में हूं, मैं पिछले 10 साल से पंजाब में तैनात रहा, मैं सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और कमिश्नर रहा। वो कहने लगे कि जब मैं सेक्रेटरी था तो तहरीक इंसाफ की एक शख्सियत से मेरे जाती तल्लुकात बन गए। जब 9 मई हुआ तो वो शख्सियत यानी वो रहनुमा तहरीक इंसाफ के मंजर-ए-आम से गायब हो गए, लेकिन फिर भी मेरी उनसे मुलाकातें होती रही, मैं उनसे राब्ते में था, मैं उनको तमाम हालात से बाखबर करता रहा। और 11 फरवरी को जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने छुपकर उनसे मुलाकात की तो उन्होंने मुझे इस बात के लिए मजबूर किया कि इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ है और आप एक एतराफी बयान रिकॉर्ड करवाएं मीडिया पे आके। तो मैंने उनसे कहा कि मैं रिटायरमेंट के बाद इस तरह का बयान दूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूर किया कि नहीं, ये वो वक्त है जब तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, एक माहौल बना हुआ है, मीडिया की तवज्जो इस वक्त धांधली की जानिब है, अगर आप इस वक्त ये बयान दे देंगे तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। लिहाजा चूंकि मेरी उनके साथ बहुत करीबी कुर्बत थी, मेरे उनके साथ करीबी ताल्लुकात थे, तो मैंने उनके कहने पे जो है वो बयान रिकॉर्ड कराया। जो कुछ मैंने उस दिन कहा मैं उस पर शर्मिंदा हूं। ये इलेक्शन बिल्कुल साफ शफाफ हुआ है, मैंने अपने
کسی آروز یا اپنے کسی ماتحت افسر کو دھاندلی کے لیے مجبور نہیں کیا. میں الیکشن کمیشن سے، چیف جسٹس صاحب سے اور پاکستانی عوام سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے جو ہے ان کو دھوکہ دیا، میں کسی کی باتوں میں آ گیا. یہ اعترافی بیان ریکارڈ کروانے کے بعد اب مختلف حلقوں میں یہ چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ آخر تحریک انصاف کے وہ رہنما کون تھے کہ جن کی باتوں میں آ کے کمشنر لیاقت چٹھا صاحب نے اتنا بڑا بیان دیا. کچھ جو ہے وہ میڈیا اینکر وہ بات کر رہے تھے میاں اظہر صاحب کی کہ یہ میاں اظہر صاحب ہی ہو سکتے ہیں، وہ بھی 9 مئی کی واقعے کے بعد روپوش ہیں. لیکن میاں اظہر صاحب جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو میاں اظہر صاحب اس وقت وفاقی کابینہ کا حصہ تھے اور ان کا جو اثر و رسوخ تھا وہ پنجاب میں کم تھا جبکہ وفاق میں زیادہ تھا. تو بالآخر وہ نام سامنے آ گیا کہ جس نام کی سب کو تلاش تھی. جی تو وہ نام تھا میاں اسلم صاحب کا. جی تو میاں اسلم صاحب کے انتہائی قریبی روابط تھے کمشنر راولپنڈی چٹھا صاحب سے. اور جب میاں اسلم صاحب پنجاب کی کابینہ کا حصہ تھے تو اس وقت لیاقت چٹھا صاحب جو ہے وہ سیکٹری تھے اور جب سیکٹری تھے تو ان کی کافی ساری ملاقاتیں میاں اسلم صاحب کے ساتھ ہوتی تھیں اور یہیں سے ان دونوں کی دوستی کا جو ہے وہ آغاز ہوا. تو چٹھا صاحب اور میاں مشتاق صاحب اور اس کے علاوہ میاں اظہر صاحب کی جو دوستی تھی یہ پنجاب میں کافی مشہور تھی. ان تینوں کے آپس میں گہرے روابط تھے اور جب میاں اسلم صاحب نے چٹھا صاحب کو یہ بیان دینے کے لیے کہا تو وہ ظاہر سی بات ہے تعلق تھا، ایک دوستی تھی، تو وہ اس بات سے پیچھے نہ ہٹ سکے اور انہوں نے جو ہے وہ یہ پریس کانفرنس میں اس بات کا اقرار کر دیا کہ جو الیکشن ہوئے، جو 13 سیٹوں پہ دھاندلی ہوئی وہ میں نے کروائی. اور جب چٹھا صاحب کا فون لیا گیا، ان کے فون کی ڈیٹیل لی گئی تو اس میں بہت ساری جو کالیں تھیں وہ میاں اسلم صاحب کی کالیں، میسج جو ہے وہ ان کے ریکارڈ میں تھے. تو جس سے یہ بات بالکل ظاہر ہو گئی کہ جو ہے وہ چٹھا صاحب کا بہت قریبی تعلق تھا میاں اظہر صاحب سے. میاں اظہر صاحب جو پہلے ہی شدید مشکلات میں 2-4 ہیں، ان کو 2-3 دن پہلے پشاور ہائی کورٹ سے راہداری ضمانت ملی لیکن پولیس ان کا پیچھا کر رہی ہے اور وہ اس وقت کے پی کے میں جو اسپیکر ہیں ان کے گھر انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے. آج انہوں نے اگرچہ پنجاب اسمبلی میں حلف لینے کے لیے بھی آنا ہے لیکن جو حالات میاں اسلم صاحب کے لیے بن چکے ہیں وہ کسی بھی طور پر سازگار نہیں ہے کہ وہ آئیں اور آ کے حلف اٹھائیں. جبکہ دوسری جانب چٹھا صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں وعدہ معاف گواہ بننے کو بھی تیار ہوں. تو اب میاں اسلم صاحب کے گرد جو شکنجہ ہے وہ جو ہے وہ مزید تنگ ہو گیا ہے، وہ اداروں کو مطلوب ہیں اور پولیس ان کا پیچھا کر رہی ہے. اب کب تک چھپتے ہیں میاں اسلم جو پچھلے 1 سال سے چھپتے پھر رہے ہیں، کب تک اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، یہ تو اگلے چند دنوں میں واضح ہو جائے گا. اس کے علاوہ جی کل لاہور میں ایک میچ ہو رہا تھا اور اس میچ کے دوران جب کمیٹیٹر نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے تو وہاں پر جو شائقین بیٹھے ہوئے تھے، ایک بہت بڑی تعداد تھی شائقین کی، تو اچانک پورا اسٹیڈیم عمران خان زندہ باد، قیدی نمبر 804 کے نعروں سے گونج اٹھا اور یہ سلسلہ تقریباً سارے میچ میں جاری رہا. لوگ تحریک انصاف کے جو سابق چیئرمین ہیں عمران خان ان کے حق میں نعرے لگاتے رہے اور دل کھول کے نعرے لگاتے رہے. تو جب یہ ساری صورتحال ڈیولپ ہوئی تو اس میں ایک بات تو واضح ہے کہ عمران خان کو پاکستانی سیاست سے کسی طریقے سے بھی مائنس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جو کچھ عمران خان کے ساتھ کیا گیا شاید ہی کسی لیڈر کے ساتھ اس طرح کیا گیا ہو، لیکن پھر بھی تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان وہ لوگوں کے دلوں میں ہے، لوگ اب بھی ان سے محبت کرتے ہیں. تو تمام وہ لوگ جو عمران خان کو پاکستانی سیاست سے مائنس کرنے کا سوچ رہے ہیں، میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اس وقت پاکستان میں ایک سیاسی حقیقت ہے اور ان کو پاکستانی سیاست سے مائنس کرنا، پاکستانی عوام کے دلوں سے نکالنا یہ انتہائی بے وقوفی ہے. انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. اگر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو ان کو وہ غلطیاں سدھارنے کا موقع دیا جائے، لیکن پاکستانی عوام کسی بھی صورت میں یہ بات جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو پاکستانی سیاست سے بے دخل کیا جائے، چونکہ عمران خان اس وقت پاکستانیوں کے دلوں میں بس رہے ہیں.
اور اس کے علاوہ آخر میں جو ہے ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کی، کہ تحریک انصاف نے 3 مارچ کو انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب تحریک انصاف کے جو پہلے چیئرمین تھے بیرسٹر گوہر، وہ چونکہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے ہیں، اور جب کوئی کینڈیڈیٹ جو ہوتا ہے وہ کسی دوسری پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیتا ہے تو وہ پھر الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتا۔ اس لیے تحریک انصاف نے باضابطہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جو 3 مارچ کو انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں جو تحریک انصاف کے پارٹی چیئرمین ہوں گے وہ بیرسٹر علی ظفر ہوں گے۔ تو جی عمران خان نے علی ظفر کو جو ہے وہ پارٹی چیئرمین کے عہدے کے لیے نامزد کیا ہے، اور یقین ہے کہ علی ظفر جو ہیں وہ پارٹی کے نئے چیئرمین منتخب ہو جائیں گے۔ لیکن کیا علی ظفر جب پارٹی کے چیئرمین منتخب ہوں گے تو جو حالات ہیں، اگرچہ علی ظفر ایک منجے ہوئے وکیل ہیں، وہ خاصا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے ان کا نام فیض حمید کے ساتھ بھی لیا جاتا رہا کہ وہ فیض حمید کے انتہائی قریبی بندے ہیں، اور فیض حمید صاحب نے ہی ان کو جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن جتوایا تھا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے تحریک انصاف بکھری ہوئی ہے، پارٹی کی ایک قیادت جو ہے وہ اس وقت جیلوں میں ہے، جو بی ٹیم ہے وہ بھی جیل میں ہے، جو سی ٹیم ہے ان کے لیے مشکلات ہیں، چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور تحریک انصاف کے لیے جو حالات ہیں وہ کسی بھی صورت میں سازگار نہیں ہیں۔ علی ظفر کی جو صلاحیتیں ہیں ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ انتہائی شائستہ انسان ہیں، پڑھے لکھے انسان ہیں، اور حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہیں۔ تو کیا تحریک انصاف کے سابق چیئرمین عمران خان نے جو علی ظفر پر اعتماد کیا ہے وہ پارٹی کی امیدوں پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں؟ یا پارٹی جو اس وقت مشکلوں میں پھنسی ہوئی ہے، جس بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، کیا علی ظفر اس پارٹی کی جو ہے وہ نیا جو ہے وہ کنارے پہ لگاتے ہیں یا نہیں؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کل کیا ہوتا ہے ہمیں اس کل کا انتظار کرنا ہوگا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔